جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجب اور کبر سے انسان کو منع کیا ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ قرآن مجید میں عجب اور کبر یعنی خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ انہ لا یحب المستکبرین، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو تکبر کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بتانے کی اور آپ کو سمجھنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ سورہ لقمان ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان حکیم یہ ایک بہت دانش مند شخص گزرے ہیں، اور اس کے جو کچھ نصائح ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بتلاتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نبی نہیں تھے، لیکن ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ اتنی مشہور شخصیت ہیں کہ اس وقت کے جو عرب لوگ تھے، مکہ اور مدینہ کے یا دوسرے قریبی ممالک کے، وہ لوگ حضرت لقمان حکیم کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ یعنی ان کی کوئی بھی بات ہو تو وہ ضرور اس پر عمل کرتے تھے، اپنے بچوں کو بتاتے تھے، اور ان کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ صحیح ثابت ہوتی تھی۔ اور چونکہ لقمان حکیم ایک بہت بڑے دانش مند گزرے ہیں، ان کی جو بھی باتیں لوگ اس پر عمل کیا کرتے تھے، تو لقمان حکیم کا اپنا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ جب بڑا ہوا تو بیٹے کو بلا کر کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں کہ اپنی زندگی میں ان نصیحتوں کا معمول بنا لینا۔ یعنی اگر تیرے ساتھ برائی ہو جائے تو تو نے برائی نہیں کرنی، تجھے کوئی گالا گلوچ کر لے تو تو نے اس کا جواب نہیں دینا، کوئی تیرے ساتھ حسد کرے، کوئی کینہ رکھ لے، تیرے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دے، اگر تیرے اندر نہ ہو تو اس پر تو نے صبر کرنا ہے، اور اسی طرح والدین کا احترام ہے، اور اس طرح کچھ نصیحتیں جو ہے لقمان علیہ السلام کی جو ہے اس کے اندر قرآن مجید میں ہیں جو اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں۔ انہی نصیحتوں میں سے دو نصیحتیں یہ ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے غرور سے، تکبر سے اپنے گال کو مت پھیلانا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقین جانو کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ دو نصیحتیں یہ بہت ہی اہم ہیں کہ جیسے کہ فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے جب تو بات کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بہت عزت دی ہو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال اور دولت کی کثرت ہو جاتی ہے تو وہ جو غریب اور کمتر لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور اگر بات کرنی بھی ہو تو اس کے جو ہے وہ بہت سارے وزراء کی ایک فہرست ہوتی ہے جن سے ملنے کے لیے جو ہے وہ اچھا خاصا وقت مانگنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات سالوں بھی گزر جاتے ہیں، اور کبھی کبھار تو زندگی بھی چلی جاتی ہے کہ اس شخص سے نہیں مل پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دے دی اور مقام اور مرتبہ، اور تو جو ہے لوگوں میں مشہور ہو گیا، لوگ تیری عزت کرنے لگ گئے، تو اب اپنے اندر اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تجھے دی ہیں اس میں یہ نہ بھول جانا کہ جب لوگ تجھ سے بات کرنا چاہیں تو ان کو وقت بھی نہ دے، اور ان سے کہے کہ میں ابھی مصروف ہوں اور میرے پاس وقت نہیں ہے، بعد میں بات کر لیں۔ اس کے بعد اگر وقت مل جائے اور تو بات کر لے
تو بات کے دوران جب لوگ تجھ سے آ کے اپنی باتیں کہیں اور اپنے مسائل بتا دیں، اگر کوئی آ کے تجھ سے اپنے گھر کا یا ذاتی مشورہ کرنا چاہے تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، تو ایسے اوقات میں تو لوگوں کی باتوں کو اس طرح نہ سننا کہ تو لوگ تجھ سے بات کر رہے ہوں اور تو جو ہے وہ موبائل چلا رہا ہو، لوگ تجھ سے بات کر رہے ہیں اور تو جو ہے فیس بک میں جو ہے مصروف ہے، لوگ تجھ سے بات کرنے آئے ہیں اور لوگ تیرے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور تو جو ہے دوسری طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اس بارے میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال کو مت پھیلانا، یعنی جب لوگ اس سے بات کریں تو یوں نہ کرنا کہ سامنے آ کے لوگ بات کریں اور تیرا چہرہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو یا تو کسی کام میں مصروف ہو، یہ بات نہ کرنا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ اور دوسری نصیحتیں بہت زیادہ چلی آ رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ نصیحت کی کہ لوگوں سے جب بات کرے تو اپنے گالوں کو مت پھیلانا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلنا کہ اللہ نے تجھے دولت اور نعمت دے دی، مال دے دیا اور تیرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے اور تیرے چلنے میں بھی جو ہے وہ لوگ جو ہیں اس سے پریشان ہوتے ہیں اور تو اس طرح چلتا ہے کہ خود کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم برابر، ہم پلہ میرا کوئی نہیں، اور تو زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلنا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر تکبر کی طرح نہ چلنا، اس لیے کہ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اپنے چلنے سے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تو کسی پہاڑ کو جو ہے وہاں تک پہنچ سکے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ کسی زمین پر چلتے ہوئے تو زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا، اور اگر تو پہاڑ پر چلنا چاہے تو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس بات سے ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکبر کی جو بیماری ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ یعنی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ ظاہری ہوتی ہیں، جیسے انسان کو بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا یا کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی اللہ نہ کرے، تو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو باطنی ہوتی ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہوتا ہے اور خاص طور پر اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو تکبر کی جو بیماری ہے یہ انسان کی روحانی بیماری ہے، انسان کی روحانی بیماری ہے، اور جب یہ بیماری انسان کے دل میں آ جاتی ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت ہو اور بینک بیلنس ہو اور ہر طرح کی چیزیں میسر ہو، بسا اوقات انسان کے پاس کچھ ہنر بھی ہوتا ہے، اس پر بھی وہ بہت تکبر کرتا ہے، اس پر بھی وہ بہت تکبر کرتا ہے اور اس کی بھی وہی حالت ہوتی ہے جو ایک عام طور پر امیر آدمی کی حالت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی باطنی بیماری ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم اور جو ہے اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اسی کے اندر جو ہے عجب، تکبر تو کہتے ہیں کہ انسان اپنے کسی مال یا اپنی صحت یا اپنی طاقت پر فخر کرتا ہو اور اس پر دوسروں کو حقیر بھی سمجھے، اس پر دوسروں کو
حقیر سمجھتا ہو کہ ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس تو کوئی فن نہیں ہے، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، اور میرے پاس جو یہ فن ہے، بے مال و دولت اور یہ بینک بیلنس، گاڑیاں، یہ زمینیں، سب کچھ میرے پاس ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ جیسے عام طور پہ امیر لوگ جو ہے اس سے بات کرتے ہیں غریبوں سے، تو تکبر کہتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی نعمت آ جائے اور اس پر فخر بھی کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے عجب۔ عجب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو نعمت اور مال و دولت اور جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت انسان کو نواز دے اس پر فخر کرتا ہے، لیکن وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ دل ہی دل میں خود کو جو ہے یوں سمجھے فن خان سمجھتا ہے، اور دوسروں کو جو ہے زیادہ اہمیت دیتا تو ہے، لیکن جو اپنے اندر ایک طرح کی بڑا پن ہوتا ہے وہ زیادہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ منع کیوں فرمایا ہے؟ منع اس لیے فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانا چاہا اور پیدا فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بلایا، کہا کہ میں انسان بنانا چاہتا ہوں، یہ چیزیں درکار ہوں گی، تو پھر شیطان بھی اس وقت بہت بڑا عابد تھا، اور شیطان کی 3 صفتیں ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی۔ زمین کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، اور دنیا کی کوئی ایسی معلومات اس وقت نہیں تھی جس کا علم شیطان کو نہ ہو۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ ایک اور صفت تھی شیطان کی، برات مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اس شیطان نے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی مشورہ کیا کہ میں ایک انسان بنانا چاہتا ہوں مٹی سے، تو تو بتا میں کیا کروں، مطلب مشورہ جیسے ہوتا ہے انسان۔ تو اس شیطان نے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اتنی آپ کی عبادت کے لیے موجود ہیں تو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ چیزوں کا علم مجھے ہے اور آپ کو نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے حکم بجا لایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس انسان کو سجدہ کرو، اس انسان کو سجدہ کرو۔ فرشتے سارے کے سارے جتنے بھی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے۔ پھر شیطان کو حکم ہوا کہ تم بھی سجدہ کرو، تو شیطان نے اس وقت کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں، میں اس آدم علیہ السلام یعنی انسان سے مٹی سے بنے ہوئے جو یہ پتلا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ انا خیر منہ، بہتر کیوں ہوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے جو ہے وہ اس پتلے کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور آگ اور مٹی کا جب مقابلہ کیا جائے تو آگ ہمیشہ غالب آ جاتی ہے، تو اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فوراً کہا کہ تم اس جنت سے نکل جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کیا ہو؟ مردود ہو۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، کہ تو جو ہے اس جنت سے نکل جا اور تو جو ہے کیا ہے؟ بڑا بدبخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کے بعد شیطان سے کہا تھا تو شیطان نے بھی وہی صفت اختیار کی تھی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا تھا اور تکبر کیا تھا کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں، میں اس انسان سے بہتر ہوں، اور تو نے جو ہے اس کو مٹی سے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی فضیلت مٹی سے زیادہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے یہ کلمات سنے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اور غصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر دنیا ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا اور جنت سے نکال کر ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ارشاد فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو میں پسند نہیں کرتا، انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب انسان تکبر کرے تو فوراً وہ شیطان والی بات ذہن میں لائے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی آخرت میں یوں کہہ دے کہ تو نے دنیا میں تکبر کیا تھا اور آج تیرے لیے کوئی رحمت نہیں، تیرے لیے جنت نہیں ہے، تو اس ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ اور اسی طرح عجب بھی یہی ہے کہ انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، نعمت عطا ہو جائے، اس پر شکر ادا کرے۔ کچھ چیزیں میسر نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو چیزیں دے کر آزماتے ہیں، کبھی چیزیں دے کر آزماتے ہیں، اور چیزیں دے کر آزمانے میں بھی بڑی مصیبت ہے، اس لیے کہ جب انسان کو چیزیں مل جاتی ہیں، مال و دولت مل جاتی ہے، بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ میسر کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ بھی ہے کہ آخرت میں ان چیزوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا، سوال و جواب ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، تیرے پاس دولت آ گئی، کیا تو نے زکوٰۃ ادا کی، کیا تو نے غریبوں کا خیال رکھا، کیا تو نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا، کیا تیرا جو یہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی قرض میں مبتلا تھا، کیا تو نے اس کی طرف توجہ کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات چیزیں دے کر آزماتے ہیں اور بسا اوقات جو ہے وہ چیزیں نہ دے کر آزماتے ہیں، اور چیزیں جب نہ ملیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انسان صبر کرے، اور جب انسان صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور جب تو لوگوں کے سامنے بات کرنا چاہے تو اپنے گالوں کو مت پھیلانا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقین جانو کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں فرماتے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اللہ تعالیٰ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت کی، کہا کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا کر، اپنی چال چلن میں کہیں جانا ہو تو تو اپنی چال چلن میں اعتدال پیدا کر۔ مثلا اگر آپ نے نماز کے لیے جانا ہے تو نبی علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ اتنی آہستہ بھی نہ چلو کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے، اور اتنی تیز بھی نہ چلو کہ خود بھی تھک جاؤ اور جو ہے وہ جو آداب ہیں مسجد تک آنے کے ان سے بھی محروم ہو جاؤ۔ اور اسی طرح دوسری نعمتوں کو بھی اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال چلن میں چلنے میں اعتدال پیدا کرو، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز آہستہ رکھو، اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ یہ جو آواز کو بلند یعنی اونچی آواز میں بات کرنا، یہ بھی تکبر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس چیزیں نعمتیں میسر ہو جائیں تو وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو بسا اوقات کسی کو آپ کہنا ہوتا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اس وقت انسان کہتا ہے تو نے ایسا کیوں کیا، میں نے جب تجھے کہا ہے تو نے یہ کیوں کیا، میں نے جب بات کہہ دی ہے کہ تو کون ہوتا ہے بیچ میں بولنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب چیزیں میسر ہوں تو پھر انسان کو یہ بھی سوچ لینا ہے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز بھی آہستہ رکھنی ہے، چھوٹے کا بھی خیال رکھنا ہے، بڑوں کا بھی احترام رکھنا ہے، اس درمیان میں چلنا ہے۔ اس درمیان میں حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو انسان آواز سے بات کرتا ہے، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی انسان آہستہ بات کر کے اپنی سمجھا سکتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی ہے، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یعنی گدھا کیا کرتا ہے، گدھا ہمیشہ کبھی جو ہے وہ آہستہ نہیں ہنکتا بلکہ زور زور سے جو ہے وہ
بھیگتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تشبیہ دی ہے کہ جو شخص اس طرح زور زور سے باتیں کرے، اور حالانکہ بات آواز آہستہ سے بھی سمجھا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ بھی، اس کی مثال بھی گدھوں کی سی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات سے بتایا ہے کہ انسان کو تکبر سے بچنا ہے، اور خود کو بڑا بننے سے بچنا ہے، اور دوسرا جو ہے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اپنے چال چلن میں اعتدال رکھنا ہے، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، درمیانہ جو زندگی ہے انسان کی اس طرح گزارنی۔ جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ جب مسلمان شروع میں آپ علیہ السلام نے جب ایمان اور اسلام کی دعوت دی تو لوگ آہستہ آہستہ دین میں شامل ہونا شروع ہو گئے، اور دین کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو اس وقت جو ہے وہ جنگ اور غزوات اور لڑائیاں ویسے ہی زیادہ ہوتی تھیں، اور قریش جو کفار ہیں ان کی لڑائیاں تو ویسے بھی مشہور ہیں۔ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی بات پہ سالوں جو ہے لڑائیاں چلتی رہتی۔ جب آپ علیہ السلام آئے اور دین کی دعوت دی، اسلام سمجھایا، تو وہی جو ایک ایک بات پہ چھوٹی سی لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہی لوگ اب آپ علیہ السلام کے کہنے پر جو ہے وہ دوسروں سے محبت کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے دعوت دی، لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، وقت گزر گیا، تو ایک جنگ ایسی بھی آئی، غزوہ حنین۔ اس میں کفار کی تعداد تھی 4000، کفار کی تعداد کیا تھی؟ 4000، اور مسلمان جو لڑنے والے تھے ان میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تھی کتنی؟ 12000۔ کفار کتنے؟ 4000، اور مسلمانوں کی تعداد ہے 12000۔ آپ علیہ السلام بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہماری تعداد جو ہے وہ کفار سے 3 گنا زیادہ ہے، کفار سے 3 گنا زیادہ ہے، وہ 4000 ہے، ہم 12000 ہیں، تو آج تو ہماری فتح جو ہے وہ یقین ہے، آج ہم ان سے مقابلہ جیت لیں گے۔ یہ بات ان کے دلوں میں آئی تھی، انہوں نے ابھی کسی سے بات نہیں کی تھی، کسی کو بتایا نہیں تھا، لیکن جب ان کی لڑائی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست دی ہے، مسلمانوں کو شکست دی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں یہ خیال آیا تھا کہ ہم تو آج بہت زیادہ ہیں، آج تو ہماری فتح یقینی ہے، تو آج ہمیں کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ تو یہ مجھے جملے جو ان کے دلوں میں آئے تھے یہ مجھے پسند نہیں آئے، شکست کا سبب بھی یہی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو اور جو ہے عجب کی بیماری کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے دلوں میں یہ بات آئی ہے، وہ جو فتح یقینی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے شکست میں بدل دی، مسلمان ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ یہی ارشاد واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ جو تکبر کرتا ہے میری اس سے جو ہے وہ لڑائی ہے، اور تکبر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی چادر ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر کو کھینچنا چاہے، اپنے پاس لینا چاہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے وہ کوئی رحم نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس بات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی نعمتیں آ جائیں یا نہ آئیں، انسان نارمل زندگی گزارے، بات کسی سے کرے تو نرم انداز ہو، بڑے کا احترام ہو، چھوٹے کا خیال رکھا جائے، اور کسی بڑے سے بات کرنی ہے نرم لہجے میں، اپنے کسی بیٹے کو سمجھانا ہے تو ایک طریقے سے سمجھائے، اگر کہیں چال چلن ہو، کسی جگہ جانا ہو تو نرم درمیانہ چال ہو، کہیں جانا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اور بھی نصیحتیں فرماتے ہیں انسان کو۔ اور آگے جو ہے تکبر کرنے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔
اور اس کے بارے میں جو ہے وہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے اشعار ہیں کہ ہم ایسے رہے یا ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، ہم ایسے رہے دنیا میں نعمتیں نہیں ملی یا ویسے رہے چیزیں میسر آ گئیں، نعمتیں آ گئیں، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی، وہاں دیکھنا ہے اصل یہ دنیا نہیں ہے، اصل وہ آخرت ہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ انسان کو جنت ملتی ہے یا جہنم کا جو ہے سرٹیفکیٹ ملتا ہے، وہاں دیکھنا ہے کہ اعمال نامہ جو رجسٹر اور کاپی ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بائیں ہاتھ میں دیتے ہیں۔ تو اس شعر سے بھی ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ تکبر سے بچنا ہے، اور تکبر کی جو بیماری ہے خود کو بڑا سمجھنا ہے اور جو ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، اس سے جو ہے وہ ہمیں بچنا ہے۔ اور تکبر میں 3 چیزیں اور بھی اگر شامل کر دیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ اولاد کا اپنے والدین کے سامنے بڑا بننا، اولاد کا اپنے والدین کے سامنے بڑا بننا، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ یعنی بسا اوقات والد صاحب جو ہے وہ غریب ہوتے ہیں اور بیٹے کو اسی والد نے پڑھا کے اور پتہ نہیں کہاں پہنچایا ہوا ہوتا ہے، تو جب اولاد کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، تو اپنے والدین کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اپنے والدین کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں جو ہے وہ اپنے صرف بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے ہی گھر کی فکر ہوتی ہے، تو یہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے، چاہے غربت ہو چاہے امیری ہو، پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، اپنے والد کے ساتھ، پیسے ہیں تو پھر خرچ کرنا چاہیے کہ اسی نے تو جو ہے ہماری اتنی زندگی گزر گئی ہے، ہمارے ساتھ رہے ہیں، تو یہ اپنے والدین کے ساتھ اپنی اولاد کو جو ہے وہ نرم انداز کے ساتھ ایک درمیانہ زندگی گزارنی چاہیے، چاہے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوں یا نہ ہو۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاگرد کا اپنے استاد کے سامنے بڑا بننا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ناپسند فرمایا ہے، یہ بھی چیز جو ہے وہ تکبر میں آ جاتی ہے۔ اور یہ بات تو مشہور ہے کہ استاد جو ہے وہ خود اگر وزیر اعظم نہیں بنتا تو اپنے شاگرد کو جو ہے وزیر اعظم بنا سکتا ہے، خود بن نہیں سکتا، کوئی اس کو عہدہ نہیں مل سکتا، لیکن اس کے پاس، استاد کے پاس ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم دے دے اور اس کے پاس سیکھنے کی صلاحیت بھی ہو، ہنر بھی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس جو ہے اپنے اس شاگرد کو بہت بڑی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اور جب ایسی نعمتیں مل جائیں تو پھر اپنے استادوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں آج اس عہدے پر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، لوگ میری عزت کرتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، حاجی صاحب کہتے ہیں، یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہوا ہے یہ میں نے اصل میں اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان عام طور پہ جو ہے وہ اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمت سے نوازتے ہیں، اور بسا اوقات بچہ جو ہے وہ شاگرد اس استاد سے بھی آگے نکل جاتا ہے، استاد سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے چھوٹا سا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس کے ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب ان کی والدہ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، ان کی والدہ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، حالانکہ وہ خود بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کو اتنی حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے اور اتنی دین کی بڑی سمجھ رکھتے ہیں، جب ان کو اپنی والدہ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ میں نے امام ابو یوسف سے جو ہے یہ مسئلہ پوچھنا ہے اور مجھے جو ہے آپ وہاں لے جائیں، میں نے ان سے پوچھنا ہے۔ تو وہ اپنی والدہ سے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں پڑھا ہوا ہوں، مجھے جو ہے یہ بات آتی ہے، یہ مسئلہ آتا ہے، اور امام ابو یوسف کے پاس جو بڑے جو ہیں مفتی صاحب ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ امام صاحب کبھی نہیں کہتے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا
وہ کہتے تھے کہ میں نے امام ابو یوسف سے پوچھنا ہے، میرے ساتھ چل دو۔ تو امام ابو یوسف کے پاس امام صاحب اور ان کی والدہ ساتھ جاتی تھی اور امام ابو یوسف سے کہتی تھی والدہ کہ مجھے یہ مسئلہ بتا دو، تو امام ابو یوسف بھی خاموش ہو جاتے تھے اور امام صاحب کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اس مسئلے کا آپ جواب دے دیں۔ تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ اس سوال کا جواب دیتے تھے، اس سوال کا جواب جو ہے وہ امام ابو یوسف کے پاس دیتے تھے۔ وہ اس لیے دیتے تھے کہ کہیں میری والدہ کو میرے جو ہے اس علم سے جو ہے وہ کوئی پریشانی نہ ہو، اور میں مجھے اتنے مسائل آتے ہیں، میں تکبر میں کہہ دوں اپنی والدہ سے کہ مجھے مسائل آتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو مجھ سے جو ہے آپ بات کر لیں، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا، جب بھی مسئلہ ہوتا تھا خاموشی سے سنتے اور امام ابو یوسف کے پاس جاتے، اور امام ابو یوسف کو بسا اوقات مسائل نہیں آتے تو وہ امام صاحب کی طرف اشارہ کرتے کہ آپ کا بیٹا ہی اس کا جواب دے دے گا، تو امام صاحب اس وقت جواب دے دیتے۔ تو یہ بھی انسان کو ان واقعات سے جو ہے وہ باتیں سمجھ آتی ہے، ان مثالوں سے باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ معتمد معالج کے سامنے بڑا بننا، یعنی کچھ پیر حضرات ہوتے ہیں جو انسان کی روحانی بیماریوں کو نکالتے ہیں، تو ان کے سامنے بھی انسان کو بڑا نہیں بننا چاہیے اور خود کو کمتر سمجھے اور حقیر سمجھے کہ جو کچھ مجھے یہ چیزیں عطا ہوئی ہیں یہ جو ہے کس کی طرف سے ہیں، انہوں نے سکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بھی بچائے، اور تکبر کی جو بیماری ہے یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ان کو بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔